वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक बहुत ही अहम मौजू मेंटल हेल्थ को हम यूजली रेस करते रहते हैं, उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ सब थीम्स होती हैं उनकी बात करते हैं। आप जानते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में, एडोलेसेंस डिप्रेशन के बारे में, सुसाइड का मौजू हमने उठाया। आज खुसूसी तौर पे बात करना चाहेंगे पोस्ट वेडिंग या पोस्ट मैरिज डिप्रेशन के। आमतौर पर बहुत सारी तवक्कुआत हमारे माशरे में समाजी तौर पर वाबस्ता होती हैं एक शादी के साथ। अक्सर ये भी देखा गया है कि आपकी जिंदगी की एग्जिस्टिंग मसाइल से एक तरह से राह फरार हासिल करने के लिए, उनसे दूर होने के लिए आप समझते हैं कि शादी हो जाएगी तो सारे हल निकल आएंगे। अगर आप एक बहुत ही घुटे हुए माहौल से हैं तो आपको बार बार कहा जाता है जब शादी हो जाएगी तो फिर अपनी जिंदगी जीना। तो आपका एक्सपेक्टेशन लेवल, जो तवक्कुआत है शादीशुदा जिंदगी से, और खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत सारी कहानियां, ड्रामे, रोमानवी नॉवेल्स देख के आसमान को छू रहे होते हैं। लेकिन जिस जोरदार किक से इस बॉल को ऊपर उछाला जाता है उसने फिर नीचे भी आना होता है। शादी हो जाती है, रिश्तेदार चले जाते हैं, ढोलक साइड पे रख दी जाती है। इसके अलावा अगर आप हनीमून पे गए, घूमने फिरने गए, वो भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो रियलिटी ऑफ लाइफ आपको हिट करती है उसमें बहुत मुमकिन है कि दोनों या दोनों में से एक जो मैरिड पार्टनर्स हैं उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़े। तो ये क्यों होता है, इसका हल क्या है, और अगर आप ये अनफॉर्चुनेटली फेस कर रहे हैं तो आप इसको वर्बलाइज भी नहीं कर पाते। किस तरह आप कहें 6 महीने 3 महीने बाद शादी के कि जी मुझे आई फील डिप्रेस्ड, तो लोग कहेंगे नाशुक्री करियो, क्या मसला है, क्या है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए लोग खामोश रहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज इश्यूज कि ऐसे लोगों को भी सपोर्ट की जरूरत होती है एंड इट इज मोर प्रेवलेंट देन वी एक्चुअली एक्नॉलेज इट। जबरदस्त पैनल है जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया मेमन, यूर एन एक्स BBC प्रोड्यूसर। इसके अलावा आप राइटर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया यहाँ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं सिकंदर अली खान, हुज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो एक मेल पर्सपेक्टिव भी कि मेन ऑल्सो गो थ्रू सिमिलर फीलिंग्स, उनसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। माई वेरी डियर फ्रेंड सामिया इज ऑल्सो विद अस, हु यू नो एज अ सेलिब्रिटी शेफ, लेकिन इसके अलावा भी बड़े इंटरप्राइजिंग इनिशिएटिव्स लेती रहती हैं एंड शी इज अ ग्रेट बैलेंस ऑफ वर्क एंड फैमिली लाइफ। तो इनसे जानेंगे कि जो लोग इससे सफर कर रहे हैं उनके लिए इनके पास क्या मशवरा होगा। And of course we also have Zainab Nayyar, who's a clinical psychologist। तो एक नफ्सियाती पहलू जो इसका है कि क्या जिंदगी के कुछ हालात या आपकी कोई मेडिकल कंडीशन डज इट प्रॉप यू मोर, और आपकी प्रोबेबिलिटी पोस्ट मैरिज डिप्रेशन की बढ़ तो नहीं जाती। सबसे पहले अगर सामिया तुमसे शुरुआत करूं, बड़ा मुश्किल होता है एक लड़की के लिए ये एडमिट करना कि अगर शादी बड़े चाव से हुई है, बड़ी धूमधाम से हुई है, कि शादी के बाद वो अचानक से डिप्रेस्ड फील कर रही है, उसको क्या मशवरा दोगी? एक तो बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी, पोस्ट मैरिज प्रेगनेंसी के बारे में तो अक्सर लोग बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता कि शादी के बाद भी एक डिप्रेशन मोड आता है। हाँ। और उसके 2 रीजंस होते हैं। एक रीजंस तो ये होते हैं जो कि हमें बचपन से बताया जाता है कि तुमको ये नहीं करना, तुमने साड़ी नहीं पहननी, तुमने पैर पे मेहंदी नहीं लगानी, या तुमने जो है ये चीज नहीं करनी, तुम्हें शादी के बाद करना है। तो जब शादी हो जाती है और जब आपके पूरा हंगामी फंक्शंस खत्म हो जाते हैं और फिर उसके बाद लोगों की चॉइसेस आने लगती हैं लाइफ के अंदर कि मुझे ये नहीं पसंद या मुझे ऐसा पसंद है, तुम ये करो, तो वो जो हमारी बचपन से जो हमें एक लेसन दिया जा रहा होता है और एक अच्छी अर्ली एज तक हम इस चीज को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, वहां जाके जो हमारा दिल टूटता है तो वो हमारे लिए डिप्रेशन का बाइस बनता है। दूसरी चीज ये होती है कि हम जो है बहुत अर्ली एजेस में बच्चियों की शादी कर देते हैं, जिनको ना घर संभालना आता है ना बातें समझ में आती हैं। हम 17, 18, 19 साल में समझते हैं कि इससे ज्यादा अच्छे इस उम्र में बहुत अच्छे परफेक्ट एज है ये, तो वो उस वक्त ये होता है कि वो अपनी एक वो लाइफ जो कि एक पूरा नया चैप्टर है, और थोड़े अरसे के बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे, उनके बच्चे भी होने लगेंगे, तो वो चीजें हैंडल ही नहीं कर सकती हैं। तो ये जो 2 चीजें होती हैं, ये हमारे जो दिल जो टूटना होता है जिसको हम बता नहीं सकते, और हम ये अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकते कि, और फिर ये केसेस डिवोर्सेस में तब्दील होते हैं कि जो शुरू में दिल जो बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं, या तो पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाती है। अगर डिवोर्स पे बात ना भी जाए तो एक लड़की जो बहुत हंसमुख थी, फैशनेबल थी, जिंदगी के रंगों को एंजॉय करती थी, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आप देखते हैं। डॉक्टर नाजिया, आप क्या कहेंगी? एक जो कॉमन हम लड़ाई का मौजू देखते हैं कि ये लड़की जो नौ ब्याता है, नए घर में नए खानदान में एडजस्ट कर रही है, वो बार बार मैके जाने की ख्वाहिश जाहिर करती है और एक तरह से उसको इस बात पे डांटा जाता है। अब शी इज मिसिंग हर फैमिली, उसको अपना घर, अपना तरीकेकार याद आ रहा है, और लोग कहते हैं नहीं तुम्हें तो नहीं जाने देंगे। ये इशू क्यों बनता है हमारे यहाँ?
ویسے یہ ایشو بننا نہیں چاہیے بیکاز ڈیفینیٹلی اس کے لیے بھی ایک نیا ماحول ہے, ایک نئے گھر میں آئی ہے, سارا کچھ چھوڑ کے وہ اس نے بچپن گزارا, اتنی بڑی ہوئی وہاں پہ, تو سڈنلی ایک بہت بڑی چینج آتی ہے اس کی لائف میں, اور وہاں سے اگر اسے بہت ساری چیزیں نیگیٹو آ رہی ہوں تو اس کا امپیکٹ بڑا پڑتا ہے, اور اب وری کرتا ہے. جیسے ہم نے کہا, جیسے یہ بتا رہی تھیں کہ بھئی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں تو ان کو زیادہ, بیکاز دے آر ناٹ میچور انف کہ یہ ساری چیزیں سمجھیں, ان کو اس طرح سے ٹیکل کریں, تو دے بیکم ڈپریس, ایکچولی ڈپریس. پھر اور اگر ماں سے ملنے کی یا اس سے صلاح لینے کی خواہش ظاہر کرے تو اس پہ الزام لگ جاتا ہے کہ ماں تمہیں سکھا رہی ہے اور تمہیں یاد آ رہی ہے, اب تم میرڈ ہو, تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ مجھے لگتا ہے کہ ساس سے, ہسبینڈ سے لے کے ساس اور سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بچی کا زیادہ خیال رکھے شروعاتی دنوں میں, اور اسے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا, یہ بھی اپنا گھر ہے آپ کا, کمفرٹ لیول اس کی وہاں پہ زیادہ ہونی چاہیے. یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم ٹلٹ کر رہے ہیں صرف اور صرف خواتین کی طرف. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کے ایک نئے گھر آتی ہے, ایک لڑکا بھی یا جو خاوند ہے وہ بھی ایک نئی اینٹی کے ساتھ اپنی زندگی, اپنے کمرے, اپنے لائف میں ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سکندر فرام اے میل پرسپیکٹو, کیونکہ یہ دونوں طرف ہو سکتا ہے, یعنی خاتون کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے اور مرد کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. خاوند کی ڈپریشن کی کیا وجہ بنتی ہے یوزلی؟ بہت شکریہ شو میں بلانے کے لیے. سدھا دیکھیں, ان لائٹر نوٹ میں کہتا ہوں کہ شادی ایک بجلی کا ایسا کنیکشن ہے, اگر صحیح تار جڑ گئی نا تو روشنی ہے, ورنہ روز کے دھماکے ہیں. ٹھیک ہے, روز گھروں میں مسائل ہیں. دیکھیں, ہمیں اس معاشرے میں سب کچھ سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے. جو بیسک سکلز ہوتی ہیں, جو لائف سکلز ہوتی ہیں, ان کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا. جیسے کہ دونوں نے بات کی, جو شادی ہوتی ہے وہ جلدی کر دی جاتی ہے, پھر بچوں کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا ان چیزوں کو وہ دیکھنے کا, سمجھنے کا, پرکھنے کا, تو مسائل ہوتے ہیں. اب دیکھیں, کہیں پہ بھی کوئی انسان جاتا ہے, چاہے وہ آفس میں ہو چاہے کہیں پہ بھی, اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, اس کو فریکوینسی میچ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, ایک بچی آئی یا ایک جو میل صاحب ہوتے ہیں وہ جو ہے شادی کرتے ہیں, اب ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک کانچ کی گڑیا جیسی لڑکی ہے, میں نے عام طور پہ آپ دیکھا جائے, جس کی اپنے ناز و نخرے ہوں گے, اس کو اپنی اسپیس چاہیے. کیا مردوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اپنا کمرہ شیئر کرنا, اپنی اسپیس شیئر کرنا ہے کسی اور کے ساتھ؟ میرے خیال سے جب آپ زندگی کا کسی کو حصہ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے, عموماً طور پہ ہوتا نہیں ہے. لیکن بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. دیکھیں, جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد لڑکی کی فیملی والے سے لڑکے کو جج کر رہے ہوتے ہیں, لڑکے کے فیملی والے لڑکی کو جج کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں کی ججمنٹ کا انفلوئنس ہوتا ہے ان دونوں کپل کے اوپر, اور پیچھے چیزیں خراب ہوتی ہیں. پھر لڑکی اور لڑکے I will take a serious question to زینب, لیکن اس سے پہلے سامع, یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, بڑی روزی پکچر دکھا رہے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ مرد حضرات شروع میں ٹریلر بڑا اچھا دکھاتے ہیں کہ وہ جی گیلا تولیہ بھی اٹھا رہے ہیں, جوتے بھی اپنی جگہ پہ رکھ رہے ہیں, اپنے کپڑے خود استری کر رہے ہیں. لیکن جب ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی کاز ہے خواتین کے ڈپریشن کی. میں آپ کو بتاؤں کہ 2 ریزنز ہوتے ہیں جو مردوں کے ساتھ میں نے فیس کیے. جو ایک تو میرے اپنے ہسبینڈ نے خود کنفیس کیا کہ میں نے یہ فیس کیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں صبح اٹھا اور تو مجھے بہت عجیب لگا کہ میرے کمرے میں جو ہے وہ ایک خاتون سو رہی ہیں, اور اس کے بعد ان کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد باتھ روم گیا تو ان کا ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ تھا, تو مجھے ہفتے 10 دن تک نہیں سمجھ میں آیا. اور یہ شادی کے کوئی 4-5 سال بعد انہوں نے کنفیس کیا. تو وہ ایک تھا. لیکن لڑکوں کو اتنا ڈپریشن نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں. وہ دروازہ کھولیں گے, ان کے پیرنٹس ان کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کے بھائی بہن, ان کی پلیٹ, چمچ, کاٹا, چھری, سب کچھ سیم ہے. یہاں تک کہ اگر وہ اپنے تکیے پہ سوتے ہیں تو وہ تکیہ بھی ان کے کمرے میں آ جائے گا, چادر بھی. لڑکی کو صرف گھر نہیں تبدیل ہوتا, باقاعدہ آپ کے ہارمونز تک امبیلنس ہوتے ہیں, آپ کا فزیکل سسٹم آپ کا چینج ہوتا ہے, اور وہ مائکرو ڈیسیژنز. بلکہ سامع, اب ہمارے گھر میں اگر ہمیں عادت ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے, ابھی منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا ہے, دوپٹہ وپٹہ نہیں لینا, ڈائریکٹ گئے کچن میں اپنے لیے چائے بنائی. آپ سوچیں لڑکی یہ بیسک چیز بھی نہیں کر سکتی جب وہ شادی ہو کے آپ کو پتا ہے کہ کتنے دن تک لڑکیوں کو کانسٹیپیٹڈ وہ رہتی ہیں کیونکہ واش روم کی یوز ٹو نہیں ہوتی. یہ بہت چھوٹی سی بات میں بہت جنرل بات کر رہی ہوں. کھانا پینا تو ٹیسٹ کی وجہ سے ڈفرینٹ ہوتا ہی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تیار ہو کے باہر نکلنا ہے. ہم ساری زندگی سلیپنگ سوٹ سے ڈائریکٹلی کمرے سے باہر ہوتے ہیں, اور امی ہمیں ناشتہ دیتی ہیں, ہم خود بنا لیتے ہیں, یا کوئی بھی ہیلپ کرتا ہے. یہ بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایٹ لیسٹ بچیوں کی جب شادی ہم کریں تو انہیں 6 منتھ پہلے سے یہ ٹرین ہم ان کو کرنا شروع کریں. اچھا جی, اس پہ میں بتاتی چلوں سامیہ کی اس بات پہ کہ ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں. پلیز کال کر کے بتائیے کہ شادی کے فوراً بعد جب ایک لڑکی یا لڑکا
کہہ بھی نہیں سکتے کہ یار اداسی ہو رہی ہے, انزائٹی ہو رہی ہے, اسٹریس ہو رہا ہے, تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کیا نا شکریہ, ابھی تو اتنا دھوم دھڑکا ہوا ہے, شادی میں اتنا مزہ کیا ہے ہم نے, کزنس بھی نہیں گئے. جی سامیہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم راتوں رات چچی بن جاتے ہیں اور مامی بن جاتے ہیں, انٹی ہو جاتے ہیں. ایک دن پہلے تو باجی ہوتے ہیں, اس سے دوسرے دن ہم انٹی ہوتے ہیں. بہت بڑی وجہ. اچھا زینب, آپ یہ ساری باتیں سن رہی ہیں, آپ بتائیں کہ ایک خاتون, ایک تو ہوتا ہے سیڈنس, ظاہر سی بات ہے گھر اور وہ لوگ جو رشتے پیچھے چھوٹ گئے ہیں وہ یاد بھی آ رہے ہوتے ہیں. کب آپ کہیں گی کہ دس از ایکچولی ڈپریشن اینڈ ادروائز اٹس جسٹ سیڈنس, جو ایک نارمل ایڈجسٹنگ پیریڈ, نارمل سے بات کب آگے بڑھ جاتی ہے, یہ ہم کیسے پتہ لگائیں؟ اچھا, اس کے اندر یوں ہے کہ اگر ہم لوگ ڈپریشن کی بات کریں, انفارچونیٹلی پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کے اندر ڈپریشن کو ایڈریس کیا ہی نہیں جاتا صحیح طرح سے, وہ یوزلی اسی طرح انٹریٹڈ چلا جاتا ہے. لیکن ہمیں کب پتہ لگے گا کہ اگلے بندے کو ڈپریشن ہو گیا ہے؟ موسٹلی جو پوسٹ میرج ڈپریشن, اگر اس کے سمٹمز کی ہم لوگ بات کریں جی, تو اس کے اندر انگزائٹی, یہ ایک بہت زیادہ بڑا ہے. حالانکہ انگزائٹی اور ڈپریشن ایک بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے ڈس آرڈرز ہیں, لیکن پوسٹ میرج ڈپریشن کے اندر انگزائٹی بھی بندے کے اندر آتی ہے کہ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, میری شامت نہ آ جائے کسی چیز کے اندر. ٹھیک ہے, یہ چیز نا ہر وقت ان کے مائنڈ کے اندر, دونوں کے اندر, میاں بیوی دونوں کے سر پہ سوار رہتی ہے. ایک تو یہ چیز, پھر اس کے بعد رونا, گھر والوں کو مس کرنا, واپس جانے کا بار بار لڑکیوں کے معاملے کے اندر ضد ہونا کہ میں نے واپس جانا ہے, اور کسی سے کھل کے بات نہ کر پانا, اپنے کمرے کے اندر سارا دن رہنا. یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی بہت ڈپریشن کے اندر آ جاتی ہیں. یا پھر کہ ایکسپیکٹیشنز جب ان کی ختم ہوتی ہیں کہ یہ تو میں نے ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں تھا, تو اکثر کچھ کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ سوسائڈل ہو جاتی ہیں. اچھا, ان کے لیے یہ علامات یا یہ انفارمیشن شیئر کرنا زینب مشکل کیوں ہوتا ہے؟ یعنی جو اس لڑکی پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ کئی دفعہ یہ کسی سے ایکسپریس نہیں کر پاتی, اور کرتی ہے تو اگر آپ اپنی ساس سے بات کر لیں یا مدر سے بات کر لیں وہ ڈسمس کر دیتی ہیں ان چیزوں کو. مجھے تو یہ ہے کہ ساس کو اس سے بات کرنی چاہیے کہ آپ محدود کیوں ہیں بیٹا, نند کو بات کرنی چاہیے کہ مطلب ہم دوست ہیں, ہم فرینڈز ہیں, ہم بہنیں ہیں, یو نو, میک دم فیل ایزی. بہت محبت سے تو شادی کر کے لے کر آتے ہیں, انار پھاڑتے ہیں اور فل پارٹی کرتے ہیں اور فل فنکشنز ہوتے ہیں, لیکن ان دا اینڈ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے ایکسپیکٹیشنز کی. سیم ایج گروپ کی آپ کی نند ہوگی, آپ کی کزن سسٹر, آپ کی کزن سسٹر ان لا ہوگی, وہ آپ کی سیم, آپ اس کو ایز اے لڑکی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بچی ہے, گھر کی بچی ہے, گھر کی بچی ہے. اور وہ جو لڑکی جس کی شادی ایگزیکٹ عمر میں ہو گئی ہے, آپ اس کو ایک خاتون کے طور پہ سجیسٹ مطلب اس کو بالکل آپ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بس اب اٹھے گی اور 5 کلو کی بریانی بنا لے گی. یہ جو چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور یہ دل توڑتی ہیں. اور یہ تانا بھی کہ اب تو تم شادی شدہ ہو, اب تو تم شادی شدہ, اب سمجھدار ہو جاؤ, یہ چونچلے اچھے نہیں لگتے, یہ بغیر شادی کی لڑکیوں پہ سوٹ کرتے ہیں, تم پہ نہیں کرتے. اس وقت جو گھر کا جو مین کرتا دھرتا جیسے ساس اور سسر ہوتے ہیں یا جو گھر کے بڑے آپ کے ہسبینڈ, ان کا بڑا رول ہوتا ہے. اچھا, وہ رول کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور خاص طور پہ خاوند حضرات کا بھی رول ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کلین چٹ مل گئی, آؤٹ آف جیل کارڈ. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اچھا جی, وقت کا مقابلہ سخت. سب سے پہلے ذرا یہ بات کر لیتے ہیں کہ خاوندوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ایک آدمی اگر بہت سارے ورک پریشرز فیل کر رہا ہے تو اس کے پاس محدود فیملی ٹائم تھا. پہلے وہ فیملی ٹائم اپنی ماں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ گزارتا تھا, لیکن اب اگر اس میں بیوی حصے دار بنتی ہے تو یکایک لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی. یہ لڑکوں کے لیے بھی, مرد حضرات کے لیے بھی بڑا ڈپریسنگ ہو سکتا ہے. سکندر کیا کہیں گے؟ بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. دیکھیں, مردوں بیچاروں کو بھی بہت مسائل ہوتے ہیں, وہ بیان نہیں کر پاتے. ہوتا یوں ہے کہ وہ 9 to 5 جاب کرتا ہے, جاب کے بعد واپس آئے گا, اس کی بیوی ہے, نئی شادی ہوئی ہے, وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے ٹائم ملے. اگر وہ چند لمحے دے دیا جاتا ہے تو گھر میں ایک پرسپشن کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تو بیوی کا کہتے ہیں غلام بن گئے. تو اس میں اس کی وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ماں کو بھی ٹائم دوں, میں گھر والوں کو بھی ٹائم دوں, میں بیوی کو بھی ٹائم دوں, میں دوستوں کو بھی ٹائم دوں. اس چکر کے اندر اس کی فریکوینسی میچ نہیں کرتی, جو کہ میں گزارش کر رہا تھا آپ سے, بات میری رہ گئی. دیکھیں, شروع کے سال کے اندر 1 سال اگر آپ کپل کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی فریکوینسی میچ کر جائے گی. ادروائز ایک ہی ریڈیو کے اوپر 4-5 گانے لگے ہوں گے گھر کے اندر اور کوئی سن نہیں پائے. اچھا نازیہ, یہ بتائیے کہ لڑکی سے تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پہلی زندگی تو اس نے ختم کر دی نا, تیاگ دیے سارے دوست, سارے ہابیز, سارے
पैशंस. लेकिन एक बहुत बड़ा जो मसला बनता है, जैसे अभी सिकंदर ने भी इशारा दिया कि अब जो मी टाइम एक आदमी चाहता है वो अपने दोस्तों से भी मिलना चाहता है. अब इसमें आमतौर पे एक नौब्याहता कपल के बीच में बड़ी लड़ाई होती है कि भाई तुम क्या मतलब है मुझे छोड़ के तुम्हारी पूरे दिन में तुम्हारी सास और अपनी सास और नंदों के साथ गुजारूं, तुम शाम में अपने दोस्तों के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो जरा इस पे भी बताएं ना क्या किया जाए. अच्छा, ये जो बाउंड कर दिया जाता है लड़कियों को कि अब आपने कुछ नहीं करना, आपकी जिम्मेदारी अब ये है, आपकी सारे फैसले हम करेंगे, तो वहां पे वो लड़की जरा सा डिस्कम्फर्ट फील करती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ और मैंने क्या गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया. तो ये होना नहीं चाहिए. और मेरा ख्याल है कि उसका लाइफ स्टाइल जो था वो शुरू में आपको पता था कि वो किस तरह की है. और मुझे ये लगता है कि लड़का लड़की जो शादी कर रहे होते हैं उनको पहले शादी से पहले बैठ के जब वो शादी की इतनी प्लानिंग्स करते हैं, इतने इवेंट्स चलेंगे, ये ड्रेसेस पहनेंगे, ये पहनेंगे, शादी से 1-2 दिन पहले, ये इवन पहले से करना चाहिए अगर आप मिल रहे हो पहले से, तो ये तो पहले से होना चाहिए. जो की जाती है वो शादी के फंक्शंस के लिए होती है. तो अगर आप बैठ के सोचें कि अगर हम मियाँ बीवी होंगे तो मुझे तो ये अच्छा लगेगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, तुम जितना अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरा ख्याल है अगर वो पहले देगा तो उस लड़के को पहले से पता होगा. नहीं, ये भी बाल की खाल निकालने वाली बात होती है. जिस सिचुएशन में आप गए ही नहीं है उसके बारे में पहले से आपने राय बना ली है. एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब मैंने ये स्क्रीन पे ये आपका टॉपिक देखा एंड इट वाज फ्रॉम माय हार्ट. आई वांटेड टू डिस्कस दिस थिंग बिकॉज हम जब लड़कियों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना तो हम सिर्फ लड़कियों के पोस्ट डिप्रेशन को बहुत हमारा माशरा जो है ना वो फोकस करता है, बट वी फॉरगेट के जेंट्स का, especially I agree with सिकंदर साहब, because जेंट्स का being a mother in law and being a mother, I feel कि जो बेटा होता है बेचारा क्रश हो जाता है और उसकी साइकी तो बिल्कुल जो है ना, तो द गर्ल्स एंड द गर्ल्स साइड और सारे हमारे माशरे को जो है ना इस चीज को भी इन्हांस करना चाहिए. और इसमें एक है कि स्पेशली मैं तो ये फील करती हूँ कि चीजों की जो शेयरिंग है, मतलब हम समझते हैं जी बेचारी लड़की कुर्बानी. इट्स ट्रू, आई माई सेल्फ वॉज अ गर्ल एट अ टाइम, मेरी भी शादी, तो लड़कियां तो कुर्बानी दे ही रही हैं, लेकिन बॉय और उसकी फैमिली भी बहुत कुर्बानी दे रही होती है. बिल्कुल सही. मैम बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. अच्छा, आपने ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है. मेरे पास ऑनलाइन भी एक कमेंट आया हुआ है, सामने तुम जरूर एंजॉय करिए. उसने कहा शादीशुदा जिंदगी में और खासतौर पर पोस्ट मैरिज डिप्रेशन को अगर अवॉइड करना है तो मियाँ बीवी के बाथरूम अलग अलग कर दें, जो सबसे बड़ी टेंशन की और प्रॉब्लम की जड़ है. इसमें आप क्या कहेंगी? मैं तो अभी से बोलती हूँ कि मेरे पास अख्तियार हो तो मैं आपका सबसे पहले बाथरूम अलग करूँ, मेरे बाथरूम में कोई ना आए, ये एक होता है. लेकिन ये एक अच्छा, ये दोनों के लिए, मर्द जात को भी चाहिए कि वो कहते हैं कि ये मेरी टेरिटरी है, मेरा केव है, और ये मुमकिन नहीं हो सकता. यानी आई थिंक नहीं हो सकता क्योंकि हर किसी के पास इतना एक्सेस नहीं है कि आप एक ही कमरे के अंदर, या अगर आप खुद घर बना रहे हो तो आप एक कमरा में अंदर 2 10 साल बाद मिलता है अपना अलग वो बाकी में. और मेरे पेरेंट्स ये बात मुझे हमेशा कोट करते हैं कि एक खातून की जिंदगी कंप्लीट शादी के पूरे 5 साल बाद होती है. वो 5 साल का जो फेज होता है वो सारे डिप्रेशन का होता है, जो शायद बच्चों के हो, मियाँ का हो, ससुराल का हो या अपने मैके का हो. अच्छा, ये मैके वाले पे खींच. लेकिन सामने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, ज़ैनब की तरफ लेके जाऊंगी. इंटरनेशनली माना जाता है 7 ईयर इच, यानी जिसको अगर लफ्जी तौर पे अगर उसका उसको ट्रांसलेट किया जाए, उन्होंने कहा 7 साल के बाद एक अजीब सी खारिश शुरू होती है जिसमें आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपने बच्चे, अपना घर, सब कुछ बुरा लगने लगता है. और अमूमन वो एक ब्रेकअप टाइम, लोग कहते हैं टेस्ट होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये तो कह रही 5 साल की प्रोबेशन है, तो 7 साल पे फिर क्या हो रहा होता है ज़ैनब? अच्छा, आपने वैसे 7 साल और 5 साल की बात की है ना, मैंने तो इवन लोगों को ये भी कहते हुए देखा है कि हमें 1 साल के अंदर उलझन होने लग जाती है. उनके लिए तो इतना छोटा सा अरसा भी है कि वो कहते हैं कि हम इसके अंदर भी हमारे लिए अनबेरेबल हो गया है. और अगर हम लोग डिप्रेशन की भी बात करें ना तो ये मोस्टली 3 सालों तक रहता है लोगों के अंदर. अच्छा, अनलेस कि वो एड्रेस कर दिया जाए. अच्छा, तो एक हमारा देसी टोटका, ज़ैनब मैं जरूर चाहूंगी इस पे कमेंट करो. कभी कभार जब खातून या लड़की इसके ऊपर अपनी राय देती है कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, तो उसको एक ही सलाह मिलती है, बच्चे हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा. क्या कहती हैं इसके ऊपर? बिल्कुल, आई थिंक ये जो चीज है ये उसकी आवाज दबाने वाली बात है. इस तरह की नहीं होता. आप उसकी फीलिंग्स को एक किस्म का ना एक्नॉलेज नहीं कर रहे. आपको चाहिए कि उन चीजों को एक्नॉलेज करो, क्योंकि क्या है कि आप ये कहने की कोशिश करो कि बच्चे हो गए तो आप हंस जाओगे.
یہ تو اسی طرح ہی ہے. یا آپ کو یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی خالی دماغ ہے نا, تو خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے, جب بچوں میں مصروف ہو جاؤ گی تو یہ فیلنگز ہی نہیں آئیں گی. خراب ہونا ہوتا ہے اور ڈے ون سے اپنے آپ کو دکھاتی ہے کہ میں نہیں چل سکتی, تو اس کے اندر بھی پرابلم ہو جاتی ہے زیادہ کہ عورت اپنا خیال رکھنا چھوڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے مرد جو ہے اس کی طرف دیکھنا چھوڑ جاتا ہے, اور وہ متنفر ہونے لگ جاتے ہیں دوسرے سے دونوں. بالکل, یعنی وہ چڑچڑا پن, ایک ڈپریسڈ آدمی اور اپنی زندگی میں اگر ایک ننھی سی جان لے آئے اور 24 گھنٹے اس کے لیے ذمہ دار ہو, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کا کیا سٹیٹ ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, پھر آئی کم ٹو یو نازیہ. ہیلو جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں زوار حسن بول رہا ہوں جی, سرگودا سے. جی زوار صاحب کیا کہیں گے؟ بس میں تو آپ کو ویسے مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے اس ہفتے موضوع رکھے ہیں, کوئی خودکشی والا, کوئی اس طرح کا, اور یہ بھی بڑا زبردست موضوع ہے. لیکن میرا تو اپنا تجربہ ہے کہ جو اس طرح ہو جاتے ہیں پریشان, وہ یا تو اپنے گھر سے ایسے گھر میں آتے ہیں کہ ان کے گھر کا اور اس گھر کا مقابلہ نہیں ہوتا. صحیح, بالکل صحیح. تو یہاں تو پھر بندہ کو ایسا کرے کہ اپنا آپ کا گھر زیادہ امیر ہے تو کوئی غریب گھر کی لڑکی لے آئے, یا آپ کا کوئی اسی طرح, تو یہ مقابلے بازی جو ہے نا, اس میں بندہ جو ہے نا زیادہ پریشان ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, مجھے زوار صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر پسند کی شادی ہو تو لڑکا لڑکی کی پرسنالٹی کو جانتا ہے, اور یکایک اگر وہ بجھ گئی ہے, وہ اداس ہو گئی ہے, وہ ڈپریس ہو گئی ہے, تو کیا خاوند یہ نوٹس کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے اپنی بیوی کو؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے کوئی میاں بیچارہ اس طرح کی محبت کی شادی کر کے وہ اپنے گھر والوں کے پاس رہ کے بیوی کو سپورٹ تو وہ نہیں کر سکتا. صحیح, یہ اس کی مجبوری ہوگی. وہ گھر والے کیسے پسند کی, ہمیں کیا, اب تم جانو اور یہ جانے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. نازیہ جی, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. پیرنٹس اسی بات کی ساری زندگی جتاتے رہتے ہیں کہ بھئی تمہاری پسند کی تھی, ہم مان تو گئے ہیں, اب ہم جیسے ہیں ہمارے ساتھ ایڈجسٹ کریں. ہاں, یہ بہت ہی آئی مین انریل سی چیز ہے, وہ جو جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور بندے کو میں کہتی ہوں, جب اتنی شادی اتنے چاہ سے کر کے آ رہے ہو, تو اتنی ہمت تو ہونی چاہیے بندے میں کہ تھوڑا سا بولے. آئی نو اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ کہ ماں باپ سے میں نہیں کہ بدتمیزیاں کرنا شروع کر دے, یا بیوی کے ساتھ بیلنس رکھنا رشتے کو سب سے بڑی بات ہوتی ہے. کہ آپ ماں, جیسے سدرا آپ نے پہلے کہا کہ مرد گھر والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب نہیں ہم لڑکی لائے ہیں, یہ تو خیر شادی والا میں پھر اس پہ آ جاتی ہوں, الگ ہو جائے گا پورا. تو لیکن یہ کہ اچھا نازیہ جی, ٹائم کم ہے, سامیہ کی طرف چلوں گی. سامیہ مجھے یہ بتاؤ کہ ہم یہاں پہ ریزنز کھوج رہے ہیں. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ بھئی برا رویہ ہے, پریشر ہے, بدتمیزی ہے, ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہیں, لیکن ڈپریشن کی کبھی کبھار کوئی وجہ نہیں ہوتی. یعنی آپ ویسے ہی اداس ہو سکتے ہیں, آپ کے جیسے تم نے خود کہا کہ آپ کے باڈی میں کوئی بایو کیمیکل ریئیکشنز اس طرح کے ہو سکتے ہیں. اٹ از ویری مچ اے ڈیزیز. تو ایک نئی شادی شدہ خاتون یا مرد اپنے پارٹنر سے یہ شیئر کر سکتا ہے کہ میں آئی ایم گوئنگ انٹو ڈپریشن؟ دیکھیں, ہمیں تو سب سے پہلے ڈپریشن کا معنی ہی نہیں پتا. اگر جو ڈپریشن کا پیشنٹ بھی ہوتا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری میں مبتلا ہو چکی ہوں. صحیح. میں یہ سب سے پہلی بات کہوں گی کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کو اسپیس دینا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر پہ آپ کی غیر پسند کی بہو آئے, یا آپ پسند کر کے لے کر آئیں, یا آپ دھوم دھڑکے سے اس کو لے کر آئیں. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کریں. آپ اسے توقعات چھوڑ دیں, اور نہ اسے کوشچن کریں, نہ بچہ پیدا کرنے کی کہ کب کرو گے, نہ تم یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ کھانا کیسے بنائیں گی. آپ اس کو تقریباً ایٹ لیسٹ 6 months تو دے سکتے ہیں, اگر آپ شخصی آزادی دیں. اچھا, سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایک بڑا کامن مسئلہ ہمارے یہاں میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, اور اف زینب آئی کوڈ کم ٹو یو فار دس, پسند ناپسند کا مسئلہ. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ اپنی گھر میں اپنی مرضی سے گلدان بھی نہیں رکھ سکتی ہیں اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں, بلکہ آپ کی عید کے کپڑے بھی ساس اور نند سب ساتھ جا کے اجتماعی طور پہ شاپنگ کر کے لائیں گے. یہ چیزیں ارک آف کرتی ہیں لڑکیوں کو, اور اس کے بارے میں وہ ووکل نہیں ہو سکتی. کیا کریں وہ؟ آج کل ایسا ہوتا ہے. جی پہلی تو بات ہے کہ ادھر ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیشن میٹر کرتی ہے نا, کہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیشن کس حد تک ہے. اگر تو ان کے ساتھ ہے تو آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے دیکھیں. وہ جو ہیں وہ کافی حد تک آگے مدر سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن طریقے سے. یہ چیز مائنڈ میں ہو. یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ نے اس طرح کا اپنا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے اپنے لیے خود, کیونکہ ہم دوسروں کو چینج نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے اپنے اندر اس طرح کی پازیٹیو چینجز لے کر آنی ہے کہ ہم لوگ خود سے اگلوں سے بات ہی کر سکیں.
بالکل صحیح. سکندر, ہاں اینی لاسٹ کامنٹس؟ میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کروں کہ یہ دونوں طرف کی پارٹیز کے لیے ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکی والے ہوں چاہے وہ لڑکے والے ہوں, کیونکہ لڑکے والے بھی یہ کہتے ہیں ہماری چوائس غلط تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں کہ یہ لڑکی ہم نے اتنی محبت سے لے کر آئے کہ مس فٹ ہو جائے, تو وہ ان کو بھی ڈر ہوتا ہے. دوسرا لڑکی والوں کو بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ برا نہ ہو جائے.